बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मदीहा अल्मास साहब के साथ है। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस ब्लॉग में ख़बरें काफ़ी अहम हैं। एक तो पाकिस्तान की जो हार हुई है इंडियन क्रिकेट टीम के हाथों, हम जायज़ा लेंगे आज के इस ब्लॉग में जो पाकिस्तान की हार नहीं बल्कि इंडियन क्रिकेट टीम के इतना बुरी परफॉर्मेंस, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, इतना बुरा खेलने के बावजूद हमारी टीम ये ट्रॉफ़ी, ये मैच नहीं जीत सकी। ये मैच इंडियन क्रिकेट टीम की अच्छी कारकर्दगी की वजह से ये ट्रॉफ़ी जो है, ट्रॉफ़ी तो वो लेके ही नहीं गए, खैर ट्रॉफ़ी उनको मिली ही नहीं है क्योंकि उन्होंने ट्रॉफ़ी लेने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी से हमने ट्रॉफ़ी लेनी ही नहीं है। अब बात ये हो रही है कि उन्होंने भी कोई अच्छा नहीं खेला। इंडियन क्रिकेट टीम जो कि शदीद प्रेशर में थी और इस प्रेशर में आकर के एक तो हजीमत उनके साथ है जो वो जंग हारे हुए हैं, फिर दूसरा उनका प्रेशर उनके 3 प्लेयर्स जिनका कि फॉर्म में ना होना, फॉर्मेट में ना होना, और फिर हमारी क्रिकेट टीम जो है वो उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद बजाय कि जीत जाती ये हार गई हमारी क्रिकेट टीम ने। और इसका जो सेहरा जो हमारी हार का है वो कैप्टन के सर जाता है। जी हाँ, कैप्टन साहब जो हैं ये अब उनके सर इस वजह से मैं कहूँगी कि उन्होंने जिस तरह आगाज़ तो बड़ा अच्छा रहा बज़ाहिर, कल जब ये मैच शुरू हुआ शायकीन की भी बड़ी उम्मीदें थी, पूरी कौम, पूरी आवाम जो है उनको बड़ी उम्मीद थी कि नहीं, हम 2 मैचेस चुके इंडिया से हारे हुए हैं तो ये जो फाइनल मैच है ये हम जीत जाएंगे। लेकिन उम्मीदों पे पानी इस तरह से फेरा इन्होंने कि इन्होंने, अब वो कहते हैं ना तू चल तो मैं आया, इन्होंने बारियां लगा ली थी कि भाई कौन कितनी जल्दी वापस लौटता है। तो सूरत हाल, और अगर हारिस राउफ की बात की जाए तो हम सूर्य कुमार यादव की तो बात करते हैं, ठीक है उन्होंने जो किया था, लेकिन हारिस राउफ जिस तरह से अब वो राफेल गिरा रहे थे अपने पिछले मैच में और जो उनकी तरफ से इशारे किए जा रहे थे जब वो हार रहे थे हम मैच इंडिया से, तो ये हारिस राउफ जब ग्राउंड में आता है तो क्यों विकेटें गिराना ये क्यों भूल जाता है। ये जो राफेल गिराए गए थे इसका मतलब ये नहीं है कि अब किसी भी फील्ड में, किसी भी मौके पे, किसी भी जगह पे हम इंडिया को जो जंग हम जीते हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज जीती हैं, उनको क्रेडिट जाता है। हम हर मौके पे बजाय कि अपनी परफॉर्मेंस खुद डिलीवर करें या उससे उस चीज़ का मुकाबला करें, चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, आप वो राफेल, तो आप कल हारिस की जो परफॉर्मेंस थी, पहली बार हारिस नाकामी की वजह हमारे लिए नहीं बना है, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आपको याद होगा इससे पहले भी इंडिया के साथ जो मैच था उसमें किस तरह से हारिस ने जो छक्के खाए थे कोहली से, और फिर रात को जो परफॉर्मेंस रही है हारिस की वो आपके सामने है। तो सिर्फ हारिस को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ओवरऑल जो है आवे का आवा ही हमारा क्रिकेट टीम का बिगड़ा हुआ है। तो पूरी कौम जो है अब वो ये कह रही है कि प्लीज़ खुदारा मोहसिन नकवी साहब ये जो क्रिकेट टीम है इसमें कुछ चेंजेस लेके आए। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, हमारी जो पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर बैटिंग थी वो बुरी तरह से एक बार फिर से नाकाम रही है और इंडिया जो है डेफिनेटली वो जीत गया। अब जीत गया, बेशक उनकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी और इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद आप यकीन करें कि उनके सामने कोई भी क्रिकेट टीम होती तो वो जीत जाती, लेकिन इसके बावजूद हम हार गए। फातिह टीम जो है उसने फाइनल में 147 रन का जो हदफ है आखिरी ओवर में हासिल कर लिया था और अहम जो मैच था उसमें पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी हमारी क्रिकेट टीम की। पहली विकेट 84 रन पे गिरी, ठीक है वो ओवरऑल सही जा रहा था, लेकिन उसके बाद दूसरी 113 पे गिरी और फिर भी अवाम की उम्मीदें थी, अवाम को लग रहा था कि नहीं भाई ये मैच हम जीत जाएंगे। उसके बाद साहबजादा फरहान जिन्होंने 57 रन बनाए थे, फखर जमान 46, ये दोनों टॉप स्कोरर रहे हैं पूरी टीम में। फिर साइम अयूब साहब जो हैं वो 14 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद शानदार आगाज मिलने के बाद बल्लेबाज कहते हैं कि लो जी इन्होंने तो ओपनिंग बड़ी अच्छी हुई है, ऐसी की तैसी अब मैच की फेरनी है, तो ऐसी की तैसी कैसे फेरते हैं। अगर किसी ने सीखना है तो ये पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उससे आप सीखिए, बड़ा अच्छा आपको सिखाएंगे ये। अब बाद में आने वाले जो 8 खिलाड़ी हैं इन्होंने मिलकर जो आखिरी 8 ओवर से उसमें सिर्फ 33 रन दिए हैं हमें, सिर्फ 33 रन। शाहीन आफरीदी है जिससे कि पूरी कौम पता नहीं क्या उम्मीदें लगा के बैठी हुई है भाई। वो शाहिद आफरीदी साहब की साहबजादी से उन्होंने शादी कर ली है, उनके दामाद हैं, तो पता नहीं अवाम को क्या लगता है कि शायद वो शाहिद आफरीदी का कोई ऑल्टरनेट हमें मिल गया है, ये पता नहीं क्या है। शाहीन आफरीदी तो उम्मीदों पे ऐसे पानी फेर रहे हैं अवाम के। फिर वहीम अशरफ है, फिर हारिस साहब की बात कर रही थी,
حارث رؤف، یہ سارے وہ ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں 0 پر آؤٹ ہوئے ہیں. یہ حسین طلعت اور ابرار احمد، یہ بھی ماشاءاللہ انہوں نے کہا چلو وہ 0 پہ ہوئے ہیں تو ہم کچھ تو کر لیں. انہوں نے 1 رن سکور کیا ہے. اور محمد نواز اور حارث رؤف 6 رنز ان کی جانب سے بنائے گئے. محمد حارث نے 0 بنایا تھا. کپتان سلمان آغا کی 8 رنز کی مختصر ترین اننگز رہی. تو یہ اوور آل صورتحال تھی. پھر اس طرف وہ نکمے، ان کی بھی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اور اس پرفارمنس کے باوجود آلدو کہ وہ جیت گئے، لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، وہ مودی کی انسٹرکشنز، وہ ان کی بدگمانیاں، وہ ان کا وہ جو دشمنی وہ کھیل کے میدان میں بھی نظر آتی ہے. انہوں نے جی محسن نقوی صاحب سے انہوں نے کہا ہم نے ٹرافی نہیں لینی ہے. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے یہ ٹرافی کسی بھی صورت جو ہے محسن نقوی صاحب سے ہم نے یہ ٹرافی نہیں لینی ہے. تو پھر محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹے رہے، کھڑے رہے ادھر ہی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ویٹ کرتے رہے. اور اسی وجہ سے یہ جو اختتامی تقریب تھی یہ کافی زیادہ تاخیر کا شکار ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ٹرافی محسن نقوی کے ہاتھوں نے. اب محسن نقوی صاحب یہ جو جنگ ہم جیتے ہیں، اس جنگ کے بعد ظاہر ہے ان کا جو گلہ ہے، ان کا جو شکوہ ہے، وہ اگر دیکھا جائے تو اپنی جگہ صحیح بھی ہے. اور اگر کھیل کے میدان کو اور کرکٹ کو سامنے رکھیں تو سراسر غلط بھی ہے. اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. انہوں نے کہا ہم نے ٹرافی نہیں لینی. وہ آئے نہیں ٹرافی لینے. اور پھر یہ جو تقریب تھی یہ اس کو ایسے ہی ختم کرنا پڑا. اور جو منتظمین تھے، انتظامیہ آئی، وہ ٹرافی کو لے کر کے وہاں سے چلی گئی. تو یہ صورتحال رہی اس میچ میں. بہرحال عوام کہتی ہے کہ خدا را اس ٹیم کے بارے میں کچھ سوچو، کچھ کرو، کیونکہ اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہو چکی ہے کہ ہمارے جو موسٹلی ہمارے جو بیٹسمین ہیں جو کہ 8 کے قریب یہ بلے باز لے کے گئے تھے اس اہم میچ کو کھیلنے کے لیے، اہم ٹرافی کو کھیلنے کے لیے، ان 8 کے 8 بلے بازوں نے 145 رنز کا یہ ہدف دیا تھا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا ناظرین گرامی، اس میں جو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو جو صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی صاحب جو ہیں، انہوں نے کل ایک بڑا سینسیبل ان کی طرف سے ایک مظاہرہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ گراؤنڈ میں کھڑے رہے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا، غصے میں نہیں آئے، باڈی لینگویج چینج نہیں ہوئی، ایکسپریشن کوئی ہوتا ہے نا کہ انسان نو، انہوں نے وہ آخری ٹائم تک وہاں اسٹیج پر موجود رہے محسن نقوی صاحب. انہوں نے کہا کہ نہیں، اور انہوں نے اپنا جو اپنے عہدے کا جو فرض تھا وہ صحیح طریقے سے انہوں نے سر انجام دیا. پھر منتظمین کی جانب سے کہا گیا کہ نہیں، اس کو اب ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ دوسری طرف سے کیپٹن اور پوری ٹیم جو ہے وہ ٹرافی لینے کے لیے آ ہی نہیں رہی تھی. تو پھر ٹرافی لیے بغیر ہی وہ رخصت ہو گئے. یہ تھی جی تمام تر صورتحال کل کے اہم میچ میں. بہرحال قوم مایوس ہے ہماری جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی پرفارمنس کو لے کر کے. ناظرین گرامی، خبر جو آپ کو پتہ ہی ہے، اہم ترین اجلاس جاری تھا اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے حکومت پر کہ جو نیو یارک کے اندر پاکستانی وفد تھا، اس پاکستانی وفد میں ایک خاتون جو کہ معمہ بنی ہوئی ہیں، اب جن کی جانب سے دفتر خارجہ اور خواجہ آصف صاحب بھی، جو اسحاق ڈار صاحب بھی ایون وہ انکار کر رہے ہیں. ان کی جانب سے کوئی بھی مطلب حامی نہیں بھری جا رہی ہے کہ یہ جو گمنام خاتون جن کو کہا جا رہا ہے شمع جنیجو صاحبہ، ان کے بارے میں کہ ان کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سب ان کو ڈس آن کر رہے ہیں. اب ڈس آن کرنے کی وجہ شمع جنیجو صاحبہ نے جی پورے کا پورا اس میں ایک انہوں نے ثبوت ود وہ جو پاسز تھے، وہ تصاویر، اب وہ پاسز کے اندر لکھا ہوا ہے ان کا ڈیزگنیشن کہ ان کو کس طرح سے لے کے جایا جا رہا ہے. پھر پوری وضاحت اس پہ لکھ کے شمع جنیجو صاحبہ نے بتا دی ہے. اور شمع جنیجو کہتی ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران میرے پوائنٹس، میرے ریویوز، سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ان کو دیکھ سکتا ہے. پھر وہ کہتی ہیں مجھے وزیر اعظم صاحب نے، ایون وہ اتنی بڑی بات کر رہی ہے شمع جنیجو، کہتی ہے مجھے اقوام متحدہ کی تقریر لکھنے کا جو ٹاسک تھا وزیر اعظم کی طرف سے دیا گیا تھا اور میں نے وہ تقریر لکھی. وزیر اعظم نے خود مجھے اس وقت کا حصہ بنایا، میرا نام باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پر لکھا اور وہ پاس بھی لکھایا جس میں انہوں نے پاس کے اوپر ایڈوائزر لکھا ہوا ہے شمع جنیجو کے نام کے ساتھ. کہتی ہیں کہ مجھے باقاعدہ ایڈوائزر کے طور پر شامل کیا گیا، میرا سیکیورٹی پاس بھی اسی حوالے سے ایشو ہوا تھا. کہتی ہیں کہ میں شروع سے ڈے فرسٹ سے ان لوگوں کے ساتھ، ان کی ٹیم کے ساتھ رہی ہوں. میں نے دن رات کام کیا ہے، میں ان کے ساتھ سفر کیا ہے، میں نے ٹریول کیا ہے ایئر فورس کے طیارے میں. پھر وہ کہتی ہیں اور ان کی ٹیم کے ساتھ ایک ہی ہوٹل میں نے قیام بھی کیا ہے. ان کی بل گیٹس جیسی اہم سائیڈ لائن کا بھی حصہ رہی ہوں.
وہ کہتی ہیں جس کی فوٹیج ٹی وی پر بھی آئی ہے، اس فوٹیج میں بھی مجھے دیکھا جا سکتا ہے۔ کلائمیٹ چینج کے ایونٹ میں وزیر اعظم کی بیک سائڈ پر میں اور اسحاق ڈار صاحب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا جا سکتا ہے۔ کانفرنس کے بعد مجھے پروٹوکول والے کانفرنس میں لے گئے جہاں خواجہ آصف صاحب کے پیچھے بلال بن ثاقب کرپٹو والے بلال بن ثاقب اور میں سارا وقت ساتھ رہے، بلکہ بلال تقریر بھی لکھتے رہے اس دوران، اور اس تقریر کے بعد ہم نے مل کر چائے پی اور پھر 40 منٹ تک میں اور بلال گاڑی کا اور خواجہ آصف صاحب گاڑی کا انتظار کرتے رہے۔ کہتی ہیں 40 منٹ بعد پھر جب گاڑی آئی تو ایک ہی کار کے اندر سوار ہو کر کے ہم وہاں سے روانہ بھی ہوئے، اور خواجہ آصف، بلال بن ثاقب اور یہ خاتون شمع جنیجو۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آخری دن بھی وزیر اعظم کی تقریر کے وقت میں ان کے ساتھ اقوام متحدہ میں تھی۔ اقوام متحدہ میں بھی خاتون کہتی ہے میں تھی، ویژولز میں بھی دیکھا جاتا ہے، ویڈیوز فوٹیجز میں بھی۔ خواجہ آصف بھی ساتھ تھے۔ وزیر اعظم کی تاریخی تقریر صرف میری لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ پوری ٹیم ورک کا حصہ ہے، اور ہم سب کی محنت تھی اس میں۔ میری واپسی کی فلائٹ پہلے سے انہوں نے کروا لی تھی، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ واپسی میری ان کے ساتھ نہیں ہوئی، ایئر فورس والے طیارے میں لے تو گئے تھے مجھے لیکن واپسی میری دوسرے طیارے پہ ہوئی ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ ایون ایئرپورٹ کے اوپر جو مشن پروٹوکول والے تھے وہ خود مجھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو اب ناظرین گرامی یہاں پر بہت بڑا سوال ریز ہوتا ہے، سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ کس طرح سے ڈینائی کر سکتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب ڈینائی کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب ڈینائی کر رہے ہیں، دفتر خارجہ کی جانب سے ابھی تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی، تو وزیر اعظم پاکستان کو اس پہ فوری طور پہ اب جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہ بڑا ہی سینسٹیو ایک معاملہ ہے، یہ ایک سیکیورٹی رسک کے اس میں آ جاتا ہے، ایک المیہ ہے، ایک سوال اس میں جو ہے وہ ریز ہوتا ہے کہ کیسے پاسبل ہے کہ خاتون پورے اتنے اہم اقوام متحدہ تک کی تقریر تک کہتی ہے کہ مجھ سے لکھوائی گئی، وزیر اعظم نے مجھے اس کا حصہ بنایا، میں اس میں شامل رہی، ٹی وی پہ چلتی رہی میری ویڈیوز، میری فوٹیجز، میری تصاویر، وہ کہتی ہے کہ ایک ثبوت موجود ہے، تو پھر کس طرح سے انکار کیا جا رہا ہے؟ یا تو یہ انکار کرنے والے جو ہیں اس کے پیچھے اس کی لاجک، اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے فوری طور پر، اور وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذرائع ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو سیریسلی اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس کی وضاحت، اس کا جواب جو ہے وہ قوم کو دینا چاہیے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے شمع جنیجو کی طرف سے، کیا یہ صحیح کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی ہی ایسا ہوا تھا؟ کیا اس وقت کا حصہ وزیر اعظم پاکستان نے ان کو خود بنایا تھا؟ کیونکہ اس خاتون کی تصاویر، اس خاتون کی ویڈیوز نہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہیں بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اور یہ پوری کی پوری جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے، سینئر لیڈرشپ، ان کے ساتھ اس کی تصاویر، ویڈیوز، ہر چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس پہ جواب دینا پڑے گا، کیونکہ اس پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور یہ سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے کہ اتنی سینسٹیو معاملات میں کس طرح سے وہ کیسے آپ کو رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر وہ خاتون اپنا ایڈوائزر کا پاس دکھا رہی ہے، پورا کارڈ دکھا رہی ہے، سارے پروف دے رہی ہے، تو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کچھ تو ہے جس کی پردے داری ہے، تو وضاحت تو دینا پڑے گی۔ یہ تھی تمام طرح اہم خبریں۔ ولاگ سے اجازت دیجیے، آپ کی فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔